عذاب اکبر تو نازل نہیں ہوگا اس آخری امت پر، عذاب استحصال۔ البتہ اللہ ہمیں عذاب اصغر چکھاتے رہیں گے وقفے وقفے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی آیات کے تناظر میں اللہ کا قانون عذاب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس دنیا کی زندگی میں انفرادی سطح پر اگر کسی شخص کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ امتحان کہلاتی ہے، آزمائش کہلاتی ہے، اسے عذاب نہیں کہا جاتا۔ عذاب کا تعلق ہے اجتماعیت کے ساتھ۔ جب کوئی قوم یا امت اجتماعی سطح پر وقت کے کسی رسول کی بغاوت پر، اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، پھر اکثر و بیشتر اس قوم کو اس دنیا میں ہی عذاب چکھا دیا جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی تھی کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ اس عذاب کا جو تلخ ترین پہلو ہے، گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہ بھی عذاب کا نوالہ بن جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ البتہ ایک استثنائی صورت موجود ہے، اس اجتماعی عذاب سے بچنے کی اللہ نے یہ امید دلائی ہے کہ وہ لوگ جو خود بھی بدی سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بدی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، انہیں پھر یہ کہ بعض اوقات اس اجتماعی عذاب سے بچا لیے جاتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء، نے بچا لیا ان لوگوں کو جو بدی سے روکتے تھے۔ بہرحال قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کی بدترین شدید ترین صورت یہ ہے کہ وہ قومیں کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور پھر رسولوں نے اپنی تبلیغ کا حق بھی ادا کیا، مگر ان قوموں نے اجتماعی سطح پر اس رسول کی مخالفت کی، پھر اس قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب استحصال، عذاب اکبر نازل ہوا ہے، اور رسولوں پر ایمان لانے والے جو چند افراد تھے ان کو بچا لیا گیا، باقی بحیثیت مجموعی قوم کی جڑ اکھیڑ کے پھینک دی گئی تھی، جیسے قوم صالح کے اوپر، قوم نوح کے اوپر، قوم لوط کے اوپر، قوم شعیب کے اوپر، آل فرعون کے اوپر، عامورہ اور صدوم کی بستیوں کے اوپر جو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہے وہ عذاب اکبر تھے۔ اور خود اللہ قرآن مجید پہ ارشاد فرماتے ہیں کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ یہاں کبھی آبادی نہیں ہوئے تھے۔ لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، کھنڈرات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم قوم کی جڑ اکھیڑ دی جاتی۔ یہ جو اللہ کی طرف سے عذاب استحصال اور عذاب اکبر نازل ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم کوئی ظلم نہیں کرتے کسی قوم پر عذاب اکبر نازل کر کے، پہلے ہم حجت قائم کرتے ہیں رسولوں کو بھیج کر۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتے جب تک کہ اس قوم کی طرف رسول نہ بھیج دیے۔ اور اس عذاب اکبر کے نازل کرنے سے پہلے اللہ اس قوم کو عذاب اصغر بھی چکھاتے ہیں تاکہ یہ سنبھل جائے۔ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، عذاب اکبر سے پہلے ہم انہیں عذاب اصغر چکھاتے ہیں۔ بہرحال یہ حضور کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ آخری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بحیثیت مجموعی اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت کیے بیٹھی ہے۔ اگر ہمارے سیاسی نظام کو دیکھا جائے، جمہوریت جیسا کفر، معیشت کو دیکھا جائے، پوری معیشت سود کے شکنجے میں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم اعلان بغاوت کیے بیٹھے ہیں۔ معاشرتی سطح پر دیکھا جائے تو مغربی تہذیب سے اتنے مرغوب ہو چکے ہیں، انفرادی سطح پر ہمارا حال بہت برا ہو چکا ہے۔ ہم جو اللہ کے اس عذاب اکبر سے بچے ہوئے ہیں یہ حضور کی دعاؤں کا نتیجہ ہے ایک، اور دوسری وجہ یہ ہے چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہے اور یہ امت آخری امت ہے، اس نے قیامت تک رہنا، لہذا عذاب اکبر تو نازل نہیں ہوگا اس آخری امت پر، عذاب استحصال۔ البتہ اللہ ہمیں عذاب اصغر چکھاتے رہیں گے وقفے وقفے کے ساتھ، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی مختلف وبائی امراض کی شکل میں۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو قائم کیا جائے، اسے نافذ کیا جائے اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، ہر شعبے میں دین سے دوری ہے، ہر محکمے میں رشوت ہے، سود، ملاوٹ، دھوکہ، خیانت، ثقافت کے نام پر بے حیائی، فحاشی اور عریانی ہم میں سرائد کی ہوئی ہے، شادی بیاہ میں آتش بازی اور گانا بجانا، مخلوط تعلیمی نظام، اب تو بعض سکولوں میں بھی موسیقی کی تعلیم دی جا رہی ہے، ٹی وی پر بے حیائی کی ترغیب، عشر اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا،
عدالتوں میں عدل و انصاف کا فقدان، جھوٹی گواہیاں اور بیان حلفیاں، ایک دوسرے کا مال غصب کرنا، یہ سارے جرائم ہم پہ موجود ہیں، اس لیے ہم اللہ کے عذاب کے مستحق بن چکے۔ تو ہمیں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی توبہ کرنی اور اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہوگا۔ اگر اللہ کا نظام ہم قائم نہیں کرتے، یہ عذاب اصغر وقفے وقفے کے ساتھ ہم پر آتے رہے۔